اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج بینکنگ کے چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 2 ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل میں نے آپ کو انٹروڈکشن کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں، پیپر پیٹرن، مارکس، اس کا بریک اپ وغیرہ سمجھا دیا تھا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ہے ایک اسٹیپ فارورڈ لیتے ہیں۔ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ایوولوشن اور ہسٹری آف بینکنگ اور ماڈرن بینکنگ، یعنی ہم جا رہے ہیں کہ بینکاری کا باقاعدہ آغاز، اس کا پس منظر، اس کی تاریخ اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ ایوولوشن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زیرو اسٹیج سے اپورڈ بڑھنا، زیرو اسٹیج سے آگے کی طرف سفر کرنا جو ہے اسے ہم ایوولوشنری پروسیس کہتے ہیں۔ یہ کسی چیز کے آغاز سے بحث کرنا بھی ایوولوشن کہلاتا ہے۔ تو جناب ہم اس میں ہسٹری آف بینکنگ کی طرف جائیں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس طرف موو کریں، ہم ہسٹوریکلی ہی لفظ بینک کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک شارٹ کویسچن کہہ لیں یا MCQs میں کچھ معلومات پوچھی جاتی ہیں کہ کیا آپ کو لفظ بینک کی بھی کیا ہسٹری معلوم ہے یا نہیں۔ تو آئیے کچھ دیکھ لیتے ہیں جناب۔ ہسٹری اباؤٹ ورڈ بینک میں یاد رکھیے کہ لفظ بینک انگلش کا تو ہے، لیکن اس کے جو انگلش ڈکشنری میں میننگ آپ کو ملیں گے وہ لفظ کنارہ ہے۔ دریا کے کنارے کو ہم عام طور پر ریور بینک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیک بینک کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جھیل کا کنارہ یا دریا کنارہ، یقیناً اس کے وہ میننگ نہیں جو ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک میننگ آپ کو اور ملتا ہے اور وہ ہے ادارہ، انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن۔ تو دراصل جس بینک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ جو پیسے میں لین دین کرے۔ سچ این آرگنائزیشن وچ ڈیل ان منی دیٹ از کالڈ اے بینک۔ تو بینک جو ہے دراصل اس کی جو جنریشن ہے، اس کا جو اوریجن ہے، اگر آپ ایک اچھی ڈکشنری میں اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ اس کا جو ورڈ ہے، یہ اس کا جینرک نیم برٹش یا انگلش نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف یورپین لینگویجز کے اندر سے نکل کے سامنے آیا ہے۔ آئیے اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں 7 کانٹیننٹس ہیں، اس میں سے ایک یورپ ہے، اور یورپ کے کانٹیننٹس میں 3 بڑے اہم مشہور ملک ہیں، مثلاً جہاں پہ اٹلی ہے، فرانس اور جرمنی۔ اسی طرح سے اٹلی میں کون سی لینگویج بولی جاتی ہے؟ اٹالین، فرانس میں فرینچ اور جرمنی میں جرمن لینگویج۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک اندازے کے مطابق یا بعض تاریخی شواہد کے مطابق کہا جاتا ہے بینکاری کا جو آغاز ہوا ہے یہ یورپین ہی کنٹریز نے اس کو جنریٹ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات قوی یا صحیح ثابت معلوم ہوتی کہ یہ لفظ بھی انہی لینگویجز کے اندر سے نکل کے سامنے آیا ہوگا۔ تو دیکھیں، اٹلی میں جب بینکاری کا آغاز ہوتا ہے تو اٹالین لوگوں نے جب آپس میں بزنس، لونز یا ڈپازٹ کے حوالے سے بحث کرنا شروع کی، سو دے ور یوز دا ورڈ بینکس اور بینکو۔ کبھی منہ سے ان کے بینکس نکلتا تھا اور کبھی وہ اس کو بینکو کہہ کر آپس میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آگے بڑھتے ہیں فرانس کی جانب۔ جب آہستہ آہستہ یہ بینکاری ترقی کرتی ہوئی یا پھیلتی ہوئی، اپنا انفلوئنس وائڈ اسپریڈ کرتی ہوئی جب آگے بڑھتی ہے، تو فرینچ والے یعنی فرانس والے لوگ جو ہیں، فرینچ پیپل، they were used and endorsed the word بینکیو۔ انہوں نے اس کو بینکیو کا لفظ دیا اور آپس میں اس میں ٹرانزیکشنز کرنے لگے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے جس طرح پاکستان، انڈیا اور اس کے علاوہ چین، یہ ممالک ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں۔ تو جب ظاہر ہے کنٹریز بہت کلوز ہو جاتے ہیں تو ان کے کلچرل یونٹس بعض اوقات آپس میں مکس ہونے لگتے ہیں اور اس میں لینگویج بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ تو اٹالین بینکس اور بینکو یوز کرتے تھے، لیکن جب فرینچ کا انفلوئنس وہاں پہ بڑھتا ہے، لوگوں کی آپس میں آمد و رفت بڑھتی ہے، میل جول بڑھتا ہے، تو یہ لفظ بینکیو، بینکس اور بینکو آپس میں ٹکرا کر ایک نئے ورڈ کو جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ہے بینچ۔ اب یہ بینچ وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک ٹالسٹ سا، یہ لانگ سا ایک اسٹول نما چیز ہوتی ہے اس پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے ایسا بھی تھا کہ لوگ اسٹول پہ بیٹھ کے ایک ٹانگ ادھر رکھ کے کام کیا کرتے تھے، بیچ میں پیسے رکھ لیتے تھے، لیکن یہ بات زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ تو بہرکیف اٹالین اور فرینچ لفظوں کے ملاپ سے ایک نیا لفظ سامنے آ گیا، کون سا؟ بینچ۔ اب یہ بینک جو تھا وہ دراصل بینچ بن گیا اور بینچ ہی بولا اور سمجھے جانے لگا، یعنی اس کے پیچھے وہی چیز تھی کہ آپس میں جو بحث کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، وہ بینچ کے لفظ سے ہے۔
جرمن سائٹ پر دیکھیں، جرمنی کے اندر جو زبان ہے جرمن، وہاں پر کہا جاتا ہے جب بینکاری پہنچی ہے they were use word back، بعض اوقات بین لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات بیک لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے ہاں اس بیک کے میننگ بیہائنڈ یا پیچھے نہیں ہے بلکہ جوائنٹ اسٹاک فنڈ ہے، یعنی مشترکہ سرمایہ۔ تو یہ بھی پیسوں کی طرف ہی ایک لحاظ سے کیا دیکھا جائے تو اشارہ ہو رہا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پھر جرمن انفلوئنس جو ہے وہ اوور آل فرینچ اور اٹلی پہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے جرمنی کا لفظ بیک اور یہاں کا لفظ جو تھا بینچ، یہ لفظ آپس میں ٹکراتے ہیں اینڈ دے ور کریٹڈ دا نیو ورڈ بینک۔ لہٰذا اس زمانے سے لے کر آج تک یہ لفظ بینک کے نام سے بآسانی بولا اور سمجھا جانے لگا، اور آج تک ہم اس کو دنیا میں ماڈرن ایرا کے اندر بینک ہی پڑھتے، لکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو میرے اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیے گا، ہسٹوریکلی لفظ بینک کی اپنی کیا ہے، ایک تاریخ ہے۔ لفظ بینک انگلش جنرک نیم نہیں ہے بلکہ یہ یورپین لینگویجز سے ڈرائیو ہوا لفظ ہے۔ اٹلی میں اس کو بولا جاتا تھا بینکس اور بینکو، یعنی اٹالین لینگویج میں، اور فرینچ پیپل اس کے لیے یوز کرتے تھے بینکیو، اور جرمن والے اس کو بیک کہہ کے پکارتے تھے۔ بینکس، بینکو اور بینکی ٹکرائے، بینچ بنا، اور پھر بیک اور بینچ نے جب مکسچر حاصل کیا تو نیا لفظ بینک بن گیا۔ تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھوڑا سا نالج والی چیزیں ہیں، بس اوقات یہ MCQs میں آ جاتا ہے، MCQs میں آ جاتا ہے، اور بس اوقات ایک شارٹ کویسچن آ جاتا ہے، رائٹ ڈاؤن دا فیو لائنس اور واٹ از دا شارٹ ہسٹری آف ورڈ بینک۔ آئی تھنک یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، امید کرتا ہوں انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے اور نئی باتیں بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔